مسلمانوں کی تاریخ میں کئی عظیم سپہ سالار گزرے ہیں جن کی فتوحات اور بہادری کی داستانوں پر کتابیں لکھی گئی ہیں، لیکن یہ عظیم لوگ کس حال میں اس جہان فانی سے رخصت ہوئے بہت کم لوگ اس بارے میں جانتے ہیں۔ آج ہم تاریخ کے ان سپہ سالاروں کے بارے میں جانتے ہیں جنہوں نے اپنی بہادری سے تاریخ میں ممتاز مقام حاصل کیا، لیکن پھر وہ گمنامی کے اندھیروں میں گم ہو گئے۔ محمد بن قاسم کو 17 سال کی عمر میں ہی سندھ کی مہم پر سالار بنا کر بھیجا گیا۔ محمد بن قاسم کی فتوحات کا سلسلہ 711 میں شروع ہوا اور 713 تک جاری رہا۔ انہوں نے سندھ کے اہم علاقے فتح کیے اور ملتان کو فتح کر کے سندھ کی فتوحات کو پایہ تکمیل تک پہنچایا، لیکن شمالی ہند کی طرف بڑھنے کی خواہش حالات نے پوری نہ ہونے دی۔ اموی خلیفہ ولید بن عبد الملک کے انتقال کے ساتھ ہی فاتح سندھ محمد بن قاسم کا زوال شروع ہو گیا، کیونکہ ولید کے بعد اس کا بھائی سلیمان بن عبد الملک جانشین مقرر ہوا، جو حجاج بن یوسف کا سخت دشمن تھا، اور محمد بن قاسم حجاج کا بھتیجا تھا۔ ذاتی دشمنی کو اسلامی مفادات پر ترجیح دی گئی اور سلمان نے یزید بن ابی کبشہ کو سندھ کا والی بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ محمد بن قاسم کو گرفتار کر کے بھیجو، اور محمد بن قاسم پر انتہائی غلیظ الزامات لگا کر گرفتار کیا گیا، جس میں خلیفہ وقت سے خیانت، اس کی کنیزوں پر دست درازی جیسے الزامات پر اسے سندھ سے اسلامی دارالخلافہ تک ٹائی میں لپیٹ کر اور دھواں دیتے ہوئے اذیت سے لے جایا گیا، اور یہ عظیم نوجوان پاک باز سپہ سالار 7 ماہ جیل کی صعوبتیں سہتے ہوئے فوت ہوا۔ قتیبہ بن مسلم نے خوارزم، بخارا، سمرقند، بلخ اور کاشغر کو فتح کیا۔ یہ تمام علاقے آج سینٹرل ایشیا کہلاتے ہیں۔ وہ جس طرف رخ کرتا وہاں اسلام کے جھنڈے لہرا دیتا۔ قتیبہ بن مسلم 94 ہجری میں افغانستان کا رخ کرتا ہے اور کابل کو فتح کرتا ہے۔ پھر یہ مسلم جرنیل قسم کھا کر کہتا ہے کہ میں اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھوں گا جب تک میں چین کی مٹی کو اپنے قدموں سے رون نہ لوں، یا مجھے چین کا بادشاہ جزیہ ادا نہ کرے۔ جب چین کے بادشاہ نے قتیبہ بن مسلم کی قسم کے بارے میں علم ہوا تو اس نے سونے کا ایک بڑا برتن بنوایا، اس میں چین کی مٹی ڈلوائی، شاہی خاندان کے 4 افراد کے ساتھ جزیہ اور سونے کا برتن جس میں چین کی مٹی تھی قتیبہ کو بھجواتا ہے، اور کہتا ہے کہ مسلم جرنیل، چین کی اس مٹی کو قدموں تلے رون کر اپنی قسم پوری کر لو اور ہمارے ملک کا رخ نہ کرنا، ہمیں جزیہ کی ادائیگی منظور ہے۔ قتیبہ حجاج کا حامی تھا جبکہ سلیمان حجاج سے نفرت کرتا تھا، اس لیے اس نے یزید بن مولب کو قتیبہ کی جگہ خراسان کا والی مقرر کیا۔ قتیبہ کی فوج اور قریبی ساتھیوں نے اس کا ساتھ نہ دیا اور اسے قتل کر کے سر کاٹ کے سلیمان کے پاس بھیج دیا گیا۔ یوں اس عظیم سپہ سالار کو بطور غدار اور باغی قتل کیا گیا۔ آج اس کا مقبرہ بھی شاید کسی کو معلوم نہ ہو، کیونکہ اس کا جسم سینٹرل ایشیا اور سر خلیفہ کے پاس بھیجا گیا۔ موسیٰ بن نصیر افریقہ کے عظیم اموی گورنر اور سپہ سالار تھے۔ افریقہ میں مسلمانوں کا سکہ بٹھانے میں اس عظیم سپہ سالار اور مسلح کا بڑا عمل دخل ہے۔ بہت سے باغی قبائل کو اسلام دوستی اور اسلام کی طرف راغب کیا، اور خصوصاً افریقہ کے بربر قبائل کو مادہ باصلح کیا۔ طارق بن زیاد جیسا عظیم سپہ سالار اسی بربر قبیلہ سے تھا اور موسیٰ بن نصیر کا اہم کمانڈر تھا۔ اپنے ذاتی مفادات اور انتقام کی آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے سلمان بن عبد الملک نے تخت نشین ہونے کے بعد موسیٰ کے تمام اعزازات اور مناصب سے یکسر محروم کر دیا اور اس کی تمام جائیداد ضبط کر لی۔ یہ نہیں بلکہ جب کسی صاحب اثر شخصیت کی ایما پر موسیٰ کو قید سے نکالا گیا تو سلیمان نے اس پر کئی لاکھ کا جرمانہ نافذ کر دیا۔ موسیٰ اس قدر کثیر رقم بطور جرمانہ ادا کرنے کے قابل نہ تھا۔ کہاں فاتح اسپین کی حیثیت سے شاہانہ تجھ کو احتشام، اور کہاں اب ایک تنگ دست انسان جو 2 لقموں کا بھی محتاج ہو۔ جب اس پر بھی اس کا دل ٹھنڈا نہ ہوا تو سلیمان نے ان کے بیٹے عبدالعزیز بن موسیٰ کو، جسے وہ اپنا نائب بنا کر آئے تھے، قتل کر دیا، اور جیل میں ان کے بیٹے کا سر انہیں دکھایا گیا۔ موسیٰ بن نصیر پر غداری اور بدعنوانی کے الزامات لگائے گئے اور ان کی موت اس حد تک قسم پرسی میں ہوئی کہ اپنے آخری ایام میں وہ مساجد کے باہر بھیک مانگتے تھے
और भूख की शिद्दत उनकी इंतकाल की वजह बनी। तारक बिन ज़ियाद बर्बर नस्ल से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमान और बनु उमैया के जर्नैल थे। उन्होंने 711 में हिस्पानिया की मसीही हुकूमत पर कब्ज़ा करके यूरोप में मुस्लिम इक़्तिदार का आगाज़ किया। वो हिस्पानी तारीख़ में तारिक अल ट्वेल्टो के नाम से जाने जाते हैं। इन्हें स्पेन की तारीख़ के अहम तरीन अस्करी रहनुमाओं में से एक समझा जाता है। स्पेन की सरजमीन पर उतरने के बाद तारिक ने तमाम कश्तियों को जला देने का हुक्म दिया। सिर्फ 7,000 की कलील फ़ौज से एक ही दिन में ईसाइयों की 1 लाख फ़ौज को शिकस्त दी। तारिक को हिस्पानिया का गवर्नर बना दिया गया, लेकिन जल्द ही उन्हें दमिश्क तलब किया गया। इन पर बदअनवानी के इल्ज़ामात और हदूद में इख्तियारात से तजावुज़ करने पर माज़ूल किया गया और गुमनामी, बदनामी और इंतहाई गुर्बत में उनकी मौत वाक़या हुई।